جی جناب، تو اس وقت ہم واشنگٹن ڈی سی کے اندر موجود ہیں اور نیٹو کا سمٹ جاری ہے۔ بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور اس مرتبہ جو نیٹو کا سمٹ ہو رہا ہے اس کا جو فوکس ہے وہ یوکرین میں جو رشیا کی وار ہے وہ ہے، اور بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہیں۔ جو اس کا افتتاح ہوا اس پر صدر بائیڈن نے بھی اپنی ایک سپیچ کی اور اس میں ذکر کیا کہ جن چیلنجز کا سامنا ہے، اور یہ 3 روزہ نیٹو سمٹ ہے جو کہ جاری رہے گا واشنگٹن ڈی سی میں۔ اور اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک خصوصی مہمان موجود ہیں، مارگریٹ میکلاؤڈ، جو کہ امریکی محکمہ خارجہ کی اردو اسپوکس پرسن ہیں۔ ان سے ہم UN میں بھی ملے تھے جب UN کا اجلاس ہوا تھا۔ آج پھر ہمیں موقع ملا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان سے بات کی جائے اس ایونٹ کے حوالے سے اور ساؤتھ ایشیا میں جو چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے بھی۔ مارگریٹ، تھینک یو ویری مچ ٹو بی ود دی ARY نیوز۔ آپ کا شکریہ۔ مارگریٹ، سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو نیٹو کا سمٹ ہو رہا ہے کتنا اہم ہے اور اس کا فوکس کیا ہے؟ جی، اس سال ہم 75 سال کا سالگرہ منا رہے ہیں اور نیٹو اتحادیہ امریکہ کے ساتھ 75 سال کی شکتی، مطلب طاقت، اتحاد، امن اور ترقی اور انوویشن منا رہے ہیں، اور ہم آنے والے 75 سالوں کا ویژن کے بارے میں اور تیاری کر رہے ہیں تاکہ ہم ہمارے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نیٹو کے دل میں یہی خیال ہے کہ سموہک سرکشا یعنی اجتماعی دفاع بہترین طریقہ کار ہے، کیونکہ اگر آپ دوسری جنگی عظیم کے بعد جب نیٹو بنے ہوئے ہیں ان کے اتحادی کتنے امن انجوائے کیا، کیونکہ ان کے سینٹر پہ یہی خیال ہے کہ اگر یہی وعدہ ہے کہ اگر کوئی ایک اتحادی پر لڑائی ہو تو وہ ہر ایک تمام اتحادی پر لڑائی سمجھا جائے گا۔ تو ابھی جو یوکرین کے ساتھ ہو رہا ہے، یوکرین تو نیٹو کا ممبر نہیں بنا، لیکن یہ جنگ شروع ہی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ ممبر بننے جا رہا تھا، اور رشیا کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یوکرین نیٹو میں چلا گیا تو اس کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے نقطۂ نظر سے دیکھیں یہ جنگ اس لیے شروع کیا کہ روس یوکرین پر حملہ کیا۔ بالکل، میں بھی یہی خیر تو اب کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پلان بنایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو ختم کیا جا سکے، اس جنگ کو روکا جا سکے؟ ہاں، میں روس پر زور دیتی ہوں کہ یہ جنگ بہت جلدی ختم ہو سکتے ہے اگر روس یوکرین کے زمین سے اپنے فوج باہر نکلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ہفتے پر بھی یوکرین کے بچوں کے ہسپتال پر روس کا حملہ ہوا، جہاں پہ کوئی یوکرینی فوج کا تعلق نہیں ہے، وہاں پہ کوئی جوان نہیں تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ بار بار ہو رہا ہے کہ یوکرین شہری عام لوگوں کے انفراسٹرکچر پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یوکرین کی اپنی آزادی، اپنی خود مختاری، سوورنٹی اور زمینی سرحد کو مضبوطی سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کی ایئر ڈیفنسز کی ضرورت ہے۔ آج صبح سویرے امریکی محکمہ خارجہ کے سیکرٹری بلنکن نے اعلان کیا کہ ڈنمارک اور نیدرلینڈز امریکہ سے بنا ہوا F-16 یوکرین کو فراہم کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کچھ ایئر ڈیفنس سسٹمز جن میں سے پیٹریٹ مسلز بھی شامل ہے، وہی مال سامان فراہم کریں گے۔ جرمنی سے بھی ایک کوارڈینیشن سیل کا اناؤنسمنٹ بھی ہے، اور جرمنی پہ یہی کوارڈینیشن سیل میں مال سامان اور حفاظتی سہارا اور پھر تعلیم سب کوارڈینیٹ ہو جائے گا۔ تو روس سے مذاکرات کیوں نہیں کرتا امریکہ؟ اسلحہ تو بہت دے رہے ہیں ہم یوکرین کو، لیکن روس سے بات چیت کیوں نہیں کر رہا امریکہ کہ بھائی اس جنگ کو ختم کرو؟ جب وہ سنجیدگی سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخر کار یہ جنگ کا حل وہ یوکرین سے بات چیت سب سے ضروری ہے، اور جو یوکرین دیکھ رہے ہیں وہ روس کوئی سیریسنس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے کوشش کی کہ دنیا کے تمام ملکوں کی حمایت سپورٹ حاصل کی جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مودی جو کہ بہت قریبی
ساتھی ہیں امریکہ کے انڈیا، وہ اس وقت ماسکو کے اندر موجود ہیں، گلے ملے پیوٹن کے ساتھ، معاہدے ہو رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، تیل خریدا جا رہا ہے، تو کیا اس پر خدشات ہے امریکہ کو؟ فکر تو ہے، جیسے ہمارے اسپوکس مین نے آج ہی کہا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم انڈیا سمیت ہمارے سب سہیوگیوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یوکرین کے دیرگاکالک امن کے لیے روس پر زور دے کہ وہ یوکرین کی زمین سے فوج باہر نکلے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کامیابی ہوئی امریکہ کو دوست ممالک سے بات کرنے میں، خاص طور پر پاکستان، انڈیا، افریقن نیشنز ہیں جو رشیا کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں؟ مودی جی کی بات کے بارے میں بہتر ہو اگر آپ انڈین سرکار سے پوچھ لیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یوکرین پر جنگ جو روس نے شروع کیا وہ نہ صرف یورپی علاقے پر اثر پڑ رہے ہیں۔ جب روس یوکرین کے اناج کے درآمد کا انفراسٹرکچر پر حملہ کیا، ہم نے دیکھا کہ ویشوک منڈی میں، دنیا کے اناج منڈی میں مہنگائی بڑھ گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہے ہم روس کے فائدہ جو ان کی تیل کے ایکسپورٹ سے اٹھا رہے ہیں وہ کم کریں، کیونکہ جب تک ان کے پاس ہتھیار بنانے کا وسائل ہے، یوکرینی لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے ساتھ امریکہ کی بہت دوستی ہے، لیکن پاکستان اور بھارت کی دوستی نہیں۔ کافی کوشش کی گئی مذاکرات ہوں، وزیر اعظم مودی کو مبارکباد دی شہباز شریف صاحب نے، محسوس ایسا ہوا کہ بات چیت کے شاید دروازے کچھ کھل رہے ہیں، لیکن بہت ٹینشنز ہیں پاکستان انڈیا کے درمیان۔ امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے دونوں ملکوں کو قریب لانے میں؟ وہ پہلے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کا رشتہ جو ہے وہ امریکہ اور انڈیا کا رشتہ سے ایک دم الگ ہے۔ ہم پاکستان انڈیا کے لینس کے تھرو نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں ممالک ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں کے لیے استحکام، امن، خوشحالی بہت اہم ہے، اور امید ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں بات چیت اور بڑھ جائے۔ جیسے آپ نے کہا، لگتا ہے کہ ابھی دروازہ ذرا کھولنے لگے، اور امید ہے کہ وہ براہ راست بات چیت اور بڑھ جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ بھارت کے کچھ ایجنٹس ملوث پائے گئے، یہاں پر ایک سکھ رہنما ہیں گرپبند سنگھ پنو، نیو یارک کے اندر US سٹیزن ہیں، ان پر ایک قاتلانہ حملے کی سازش کی گئی جو کہ پکڑی گئی، امریکی اداروں نے پکڑا۔ کینیڈا کے اندر بھی ایک سکھ رہنما قتل ہوئے، اس پر بھی بھارت ملوث پایا گیا۔ کتنا کنسرننگ ہے یہ، اور ابھی تک اتنا عرصہ گزر چکا، کوئی ہم نے بھارتی تفتیش انویسٹیگیشنز نہیں دیکھی۔ امریکہ کے حوالے سے کیا موقف ہے، اور کیا بھارت سے بات چیت جاری ہے اس معاملے کے اوپر؟ یہ الزام بہت تفتیشناک ہے، اور ہم نے براہ راست انڈین سرکار کو اظہار کیا کہ ہم کتنے کنسرنڈ ہیں، اور اکاؤنٹیبلٹی اور انویسٹیگیشن کتنی ضروری ہے۔ ہماری بات چیت انڈینز کے ساتھ جاری رکھتے ہیں، اور ہم نے ایک دم صاف سے کہا کہ مستقبل میں یہ کبھی نہیں دوبارہ ہونا چاہیے۔ آخری کو سوال آپ سے کروں گا، پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ پاکستان نے ایک نیا ملٹری آپریشن شروع کیا ہے، جس میں تحریک طالبان پاکستان جو افغانستان میں ہے ان کو پاکستان اب سٹرائکس کرنے جا رہا ہے۔ کتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے پاکستان میں دہشت گردی، اور امریکہ کے حوالے سے کتنی حمایت کرتا ہے پاکستان کی اس ذات دہشت گردی کے معاملات میں؟ یہ خبریں سن کر بہت دکھی ہوتی ہے کہ پاکستانی لوگ ابھی بھی دہشت گردی کا بوجھ کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پاکستانی سرکار کے ساتھ ایک اینیول کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ بھی ہے، اور ہماری ورکنگ لیول تعاون جاری رکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام کے لیے کتنا سنگین معاملہ ہے، اور ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ مارگریٹ۔